بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی، جس شخص کے اندر اللہ اس کو اپنی رحمت میں اور جنت میں داخل کریں گے۔ فرمایا کمزوروں کے ساتھ میں نرمی سے پیش آنا، اچھے پیش آنا۔ اکثر لوگ کمزوروں کے ساتھ میں اپنی طاقت کو جتاتے ہیں۔ جو آدمی نرم پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ فرمایا کہ وہ آدمی کو اللہ رب العزت جہنم میں داخل کریں گے۔ جو تکبر مزاج ہوگا، کمزوروں کے ساتھ میں اچھا معاملہ نہیں کرے گا اور مال کو روک کے رکھے گا، اور سائل جو آدمی سوال کرے اسے نہ دے گا، حق تعالی شانہ اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ جیسا کہ فرمایا کہ تین چیزیں اللہ رب العزت جس کے اندر ہوگی اس کو جنت اور رحمت میں عطا فرمائیں گے قیامت کے دن۔ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا میرے بھائیو دوستو۔ اس دن اللہ رب العزت ایسے شخص کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ دوسری چیز وہ ہے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ میں اچھا پیش آنا۔ آج ہمارے اندر سے یہ مزاج نکل گیا والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا، ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنے کا۔ حالانکہ کتنی جگہ آپ کو ملے گا، اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرو، ان کے آگے اف تک نہ کرو، ان کی خدمت کرنا ہمارا ذمہ ہے، جان سے مال سے خدمت کرنا۔ کیونکہ والدین کو اللہ رب العزت نے ایسا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اگر دنیا کے اندر جس کے والدین ہو تو اسے چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے، دنیاوی اعتبار سے بھی خدمت کرے اور ان سے دعا لے، ان کے ساتھ میں اچھے انداز سے پیش آئے، ان کے ساتھ میں اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اصل خدمت تو والدین کی ہے کہ انہیں وقت بھی دے، انہیں اپنا مال بھی لگائے ان کی خدمت کے لیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جیسا کہ کمزوروں کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ میں طاقت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا شخص فرمایا کہ غلام ہے، غلام کے ساتھ میں بھی اچھا معاملہ کرنا۔ اب تو غلاموں کا دور ختم ہو گیا، لیکن ماتحتوں کا دور، جیسا کہ کوئی آدمی کسی دکان پر کام کر رہا، اس کا مالک ہے، تو مالک کو چاہیے کہ نوکر کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے، نوکر کو بھی چاہیے جیسے مالک کے ساتھ میں مالک کا جیسا حق ہوتا ویسا حق ادا کرے، ویسا حق ادا کرے۔ اللہ رب العزت ان جو چیزیں ایک آدمی کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جائے گی تو اللہ کی رحمت میں رہے گا، اللہ کا اس کے اوپر کرم ہوگا، فضل ہوگا۔ جب اللہ کا کرم اور فضل ہوگا تو پھر آدمی کس چیز سے ڈرے گا؟ اصل مرنے کے بعد کی زندگی جو زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، اسی کی کامیابی اصل میں اسی میں کامیاب ہونا ہے آدمی کو۔ یہ دنیا کے اندر جب آدمی بھیجا گیا، انسان کو جب اللہ رب العزت نے بھیجا دنیا میں، تو اسی کی کامیابی کی تیاری کے لیے دنیا کی جو زندگی مختصر سی عطا فرمائی، وہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ آخرت میں جب آخرت میں جائیں گے، اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس پر ہم عمل کریں گے تو آدمی کو جنت میں جانا آسان ہوگا۔ جیسا کہ فرمایا حدیث میں آتا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک شہید کو بلائیں گے۔ شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے میرے بھائی دوستو۔
اگر یہ خون کا قطرہ بھی شہید سے نکل گیا، زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب اسے اللہ رب العزت بلائیں گے، اس نے وہ کہے گا کہ یا اللہ میں آپ کے راستے میں گیا تھا اور شہید لڑا اور شہید ہو گیا، تو اللہ کا حکم ہوگا کہ تو نے لوگوں کو بتانے کے لیے شہید ہوا تھا، لوگوں کو کہ لوگ تجھے بہادر کہے، لوگ تجھے تیری تعریف کرے۔ تو دنیا کے اندر تیری تعریف ہو چکی ہے، تو نے ہمارے لیے نہیں لڑا، اسی لیے فرمایا کہ جو بھی نیک کام کرے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولے، اپنی نیتوں کو بنا لے پہلے کہ یا اللہ یہ جو میں کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جائے، اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے دنیا کی کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرتا، حق تعالی شانوں کو راضی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ میں پوروں کو راضی کر دیتے ہیں اس سے۔ تو آدمی حق کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر اسے کہا جائے گا تو نے یہ عمل اپنے لیے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، لوگ تجھے طاقتور کہے، بہادر اور طاقتور دنیا کے اندر کہلا چکا ہے، یہ عمل میرے لیے نہیں تھا، اسی لیے اسے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پھر عالم کو بلایا جائے گا، اسے کہا جائے گا تو نے میرا علم حاصل کیا، تو نے کیا کیا؟ تو عالم کہے گا یا اللہ میں نے تیرا علم حاصل کیا اور لوگوں کے اندر تیرے علم کو پھیلایا، لوگوں کے اندر جو تو نے مجھے علم عطا فرمایا تھا اس علم سے میں نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں کے اندر دین کی محنت کی، لوگوں کے اندر دین کے یہ کام کیا، لوگوں کو دین کا احکام بتائے، قرآن حدیث کے احکام جو بھی اللہ نے علم دیا اس سے میں نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ پھر اللہ کہیں گے کہ تو نے یہ عمل صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، اور جو کیا اللہ نے تجھے لوگ اس کا تجھے بدلہ دے چکے ہیں، اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر مالدار کو بلایا جائے گا، اللہ نے جو استطاعت دی تھی، مال دیا تھا، پھر اس سے پوچھا جائے گا تو نے اس مال کو کہاں پر خرچ کیا؟ تو کہے گا یا اللہ میں نے لوگوں میں دن رات خرچہ کیا، لوگوں میں صدقہ دیا، لوگوں کو تیری رضا کے لیے دیتے رہا۔ تو اللہ کہیں گے یہ میرے لیے نہیں تھا، یہ تو دنیا میں لوگوں کو بتانے کے لیے کیا، اس کا بدلہ دنیا کے اندر مل گیا، تو اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائی دوستو، مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مختصر سا وقت دیا، لیکن وقت ہماری زندگی سے تیزی سے نکلتا جا رہا، اس وقت منانا چاہیے، کیونکہ آخرت میں جب میں کھڑا رہوں اللہ کے سامنے حساب پیش ہوگا، جب میرا ہر ایک کا حساب پیش ہوگا۔ اسی لیے فرمایا، جیسا کہ ابھی بتایا بھی کہ جس کے اندر 3 چیزیں ہوگی اللہ رب العزت اسے جنت میں اپنی رحمت میں لے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ کمزوروں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کمزوروں کو طاقت بتا کر اپنی طاقت بتا رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے میں اتنا بڑا طاقتور ہوں۔ اللہ رب العزت نے بڑے بڑے طاقتوروں کو، بڑے بڑی حکومتوں کو سیکنڈوں کے اندر ہلاک اور تباہ اور برباد کر بتا دیا، تو اس کے سامنے ہماری طاقت کیا ہے؟ مال کو اکٹھا کر کے جمع کر کے رکھنا، آدمی محتاج ہے اس کو نہیں دینا، کوئی آدمی مانگنے کے لیے آیا، اگر ہم سے ہو سکا، ہمارے اندر طاقت رکھی اللہ رب العزت نے، تو اسے دینا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا چاہیے۔ اللہ اس کا بڑا مقام عطا فرماتی ہے۔ دنیا کے اندر جو اللہ کے لیے دیتا وہ آخرت کی بینک میں جمع ہوتا ہے، آخرت میں جمع ہوتا ہے، آخرت میں اس کو ملتا ہے۔ موت کے بعد میں آدمی کو پتہ چلے گا میں نے دنیا کے اندر کیا کیا نیکی کی تھی، وہاں پر مال نہیں چلے گا، وہاں کرنسی نہیں چلے گی، وہاں سونا نہیں چلے گا، وہاں چاندی نہیں چلے گی، وہاں حکومت نہیں چلے گی، وہاں مالداری نہیں چلے گی، خاندان نسب نہیں چلے گا، چلے گا تو اعمال چلے گا، کون کتنے تقوی والا تھا، کون کتنا اللہ کے قریب تھا، کس نے کتنے اعمال کیے، کس نے کتنا اللہ کو راضی کیا، کتنا صدقہ دیا، کتنی چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگایا،
اور کتنا ذکر کیا، کتنا اللہ کو یاد کیا، کتنا اللہ سے غافل رہا، ایک ایک چیز کا حساب اللہ لیں گے۔ وما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ جو ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا اس کو بھی دکھا دیا جائے گا، جو ذرہ برابر بھی برا عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کو بھی دکھا دیں گے۔ ہر چیز، ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت بندے کے سامنے اعمال نامہ لا کر رکھ دیں گے۔ اسی لیے دنیا کے اندر والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، والدین کی دعا لینا، والد کی دعا لینا، والدہ کی دعا لینا، ان کی خدمت کرنا، چاہے ان کی باتیں ناگوارا لگے اس کو برداشت کرنا، والدین کے ساتھ میں اچھے انداز سے پیش آنا، اچھی بات کرنا، محبت سے بات کرنا، یہ چیز بڑا مقام عطا فرماتی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے۔ یہ چیز ہے آج زندگیوں کے اندر سے ہماری خدمت نکل چکی، خدمت کا جذبہ نکل چکا والدین کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، والدین ایک قیمتی چیز ہے جس کی دنیا کے اندر والدین زندہ ہے، سب سے بڑی دولت اس کی زندہ ہے، سب سے بڑی دولت مند وہی ہے جس کے والدین زندہ ہے۔ جس کے والدین بچپن میں گزر گئے ان کی حالت پوچھو، یتیمی کیسے گزری، زندگی کیسے گزری، والدین کی خط کو وہ بتائیں گے، والدین کی اہمیت کو وہ بتائیں گے۔ اسی لیے حدیث میں بھی فرمایا، قرآن میں بھی آیا کہ تم والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ میں اف تک نہ کہو، ان کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو۔ ہر وقت میں والدین کی خدمت کرنا چاہیے آدمی کو، کیونکہ والدین نے جتنی مشقت اولاد کو بڑا کرنے کے لیے اٹھائی کسی نے نہیں اٹھائی۔ ہر تکلیف کو برداشت کیا، ماں نے برداشت کی، دنیا میں اولاد کو لانے کے لیے تکلیف کو برداشت کیا، 9 مہینے تک برداشت کی ماں نے، پھر کتنی مشقتوں سے پالا ماں باپ دونوں مل کر۔ باپ اولاد کے لیے کمانے کو نکلتا، ماں گھر کے اندر اولاد کے لیے ہر پل اولاد پر نظر رکھتی ماں۔ بچہ بیمار ہوا تو نظر، بچے کو پیٹ میں درد دیا تو نظر، فکر مند ہو جاتی، ماں باپ دونوں فکر مند ہو جاتے۔ آج وہ والدین کو ہم ٹھکرا رہے ہیں۔ والدین کی قدر کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ ساری دنیا کی سب سے بڑی دولت والدین ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد میں، صحت کے بعد میں سب سے بڑی نعمت اختال شانہ من والوں نے والدین عطا فرمایا۔ سب سے بڑی دولت اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ جس کے پاس میں ایمان ہے، اللہ کے رسول، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت ہے، ویسا آدمی اپنی والدین سے بھی محبت کرتا ہے۔ کیونکہ بار بار آپ قرآن میں دیکھیں گے، قرآن میں پڑھیں گے، حدیث میں پڑھیں گے، والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ میں اچھے انداز سے پیش آؤ، جو مقام ہے انہیں وہ مقام عطا کرو، کیونکہ ہر تکلیف کو برداشت کیا انہوں نے ہمیں بڑا کرنے کے لیے۔ اپنی خوشیوں کو دبا کر ہماری خوشی کو پوری کی، اپنی بیماریوں کو دبا کر ہماری بیماریوں کا علاج کرایا، اپنی نیندوں کو دبا کر ہماری نیندوں کو پورا کیا، اپنے پیٹ کو کم کھا کر ہمیں پیٹ بھر کر کھلایا۔ رات کو تکلیف ہوتی تو رات کی بھر کی نیند، ماں باپ کی نیند اڑ جاتی تھی اولاد کی خاطر۔ اسی لیے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے۔ معمولی بات نہیں ہے ماں باپ کا زندگی میں مل جانا، دیر درست تک ان کا سایہ ہمارے سروں پر رہنا، یہ قسمت کی بات ہے کہ والدین کا دیر درست تک سایہ ہمارے سروں پر رہنا، یہ قسمت کی بات ہے۔ میرے بھائی دوستو، ساری دنیا میں سب سے اچھا چاہنے والی سب کا اللہ ہے، اور اس کے بعد میں سب سے اچھا چاہنے والے اولاد کا اپنے ماں باپ ہے۔ ماں باپ اپنے اولاد کا ہمیشہ اچھا چاہتے ہیں۔ برا کیا ہے، اولاد کس چیز سے نقصان میں آتی، وہ چیز سے ہمیشہ والدین بچانا چاہتے ہیں اولاد کو۔ لیکن بعض وقت میں ایسا رہتا کہ اولاد ماں باپ کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، ایک چھوٹی سی بات کو لے کر
شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ نافرمانی کرنے لگانا ہے۔ جس نے والد کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، والدین کی نافرمانی کرنا، حدیث کی نافرمانی کرنا، قرآن کی نافرمانی کرنا۔ والدین کا وہ حکم مانا جائے گا جو اسلام کے اندر، جو دین کے اندر ہے۔ اگر دین کے باہر اگر کچھ چیز کا حکم دیتے تو وہ حکم نہیں مانا جائے گا۔ اسی لیے والدین کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا چاہیے، کمزوروں کے ساتھ میں اچھا پیش آنا چاہیے، کمزوروں کو اپنی طاقت بتانا نہیں چاہیے۔ اور ہمارے پاس میں اگر کوئی کام کرتا، کوئی نوکر ہے یا کوئی خدامہ ہمارے پاس میں ہے تو اس کے ساتھ میں بھی اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لوگ آئے تو دیکھا کہ انہوں اور ان کے خادم دونوں، غالباً ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس میں آئے تو دیکھا انہوں اور ان کے خادم دونوں ایک کپڑے پہنے ہوئے، ان کا اور انہوں اور ان کا غلام۔ تو کہنے لگے ابو ذر کیا بات ہے، آپ دونوں ایک کپڑے پہنے ہوئے؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، کوئی دنیا کے اندر ماں پیٹ سے غلام نہیں بنتا۔ جب اللہ تمہیں غلام دے، تمہیں اس کا مالک بنائے تو اس کے ساتھ میں وہی معاملہ کرو جو اپنے ساتھ کرتے، جو تم پہنتے اس کو بھی وہی پہناؤ، اسے وہ کام نہ دو تو جو کام وہ نہ کر سکے، اس کے کام کے اندر مدد کر لیا کرو۔ اس لیے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا، میں نے جو کپڑا پہنا میں نے اپنے غلام کو بھی وہی کپڑے پہنایا۔ یہ معاملہ تھا اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں، یہ معاملہ تھا اپنے غلاموں کے ساتھ میں۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لے، صحابہ کیسے معاملہ کرتے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے تھے ویسے معاملہ کرتے تھے، اسی لیے اللہ رب العزت نے انہیں رضا کا پروانہ ادا کیا تھا۔ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گیا، یہ رضا کا پروانہ اللہ رب العزت نے اسی لیے انہیں عطا فرمایا تھا۔ یہ غلاموں کے ساتھ میں یہ معاملہ کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلام بھی وفادار ہوتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، جب مسجد اقصیٰ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے غلام کو اونٹنی پر بٹھایا، آدھی دور آپ بیٹھا، آدھی دور آپ نے اپنے غلام کو بٹھایا۔ یہ معاملہ تھا غلام کے ساتھ میں۔ ایک خلیفہ، ایک بادشاہ، پوری دنیا پہ سلطنت کرنے والا، پوری دنیا پہ ان کا دبدبا، لیکن اخلاق دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعلیم تھی۔ حضرت عمر سے بڑے بڑے لوگ کانپتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بڑی شخصیت، لیکن غلام کے ساتھ میں کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اچھے انداز سے پیش آتے ہیں۔ اونٹنی پر آدھی دور اپن سوار ہوئے، آدھی دور ان کو سوار لے کر اپن اونٹنی پکڑ کر لے کے چلنے لگے۔ یہ معاملہ تھا بڑے بڑے بادشاہوں کا، ایمان والوں کا، صحابہ کا۔ اسی لیے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری دنیا قدمیں چومی تھی، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر عمل کیا تھا، اللہ کے حکموں پر عمل کیا تھا۔ آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں صحابہ کی، غلاموں کے ساتھ میں کیا معاملہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دورے کو نکلتے تھے، لوگوں کو دیکھتے تھے لوگوں میں کیا کمی پیشی ہے، کہ لوگ کہیں پریشان تو نہیں ہے میری خلافت میں، کہیں لوگ تکلیف میں تو نہیں ہے میری خلافت میں۔ اسی طریقے سے جب آپ دیکھا تو ایک بوڑھیا بچوں کو لے کر، بچے رو رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چولہے پر رکھی ہوئی ایک ہنڈی ہے، پانی چڑھا ہوا ہے، تو حضرت عمر پہنچے، وہ عمر کو تو دیکھی نہیں تھی، عمر پوچھنے لگے اس کے اندر کیا ہے، اور بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے بچے بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ امیر المومنین اس کی خبر نہیں لیتے، میرا اور عمر کا فیصلہ تو اللہ کے پاس ہوگا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر نے واپس ہوئے بیت المال سے اپنے غلام کو لے کر، بیت المال سے کچھ چیزیں لے کر جب بوریا اٹھانے لگے تو غلام کہنے لگے امیر المومنین مجھے دے دیجئے۔ کہنے لگے کل قیامت کے دن تجھ سے حساب نہیں ہوگا، مجھ سے حساب ہوگا اس کا، اسی لیے میں ہی اٹھاؤں گا۔ یہ معاملہ تھا غلاموں کے ساتھ میں، یہ معاملہ تھا رعاء کے ساتھ میں۔ رعاء کو پریشان دیکھ نہیں سکتے تھے، رعاء کو بھوکی دیکھ نہیں سکتے تھے، ایک ایک پل کی خبر لیتے تھے، ایک ایک چیز کی خبر لیتے تھے۔ یہ تھے امیر المومنین جس سے ساری دنیا کانپتی تھی۔
جسے ساری دنیا کے اندر دبدبا تھا، غلاموں کے ساتھ میں ایسا معاملہ کرتے تھے۔ آپ سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیں میرے بھائی دوستو، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقوں پر بتایا اس طریقوں پر عمل کیا، اسی لیے فرمایا جس کے اندر تین چیزیں ہوگی اللہ پاک اس کو اپنی جنت اپنی رحمت ملے گا قیامت کے دن اور جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ پاک ان تین چیزوں کو ہمارے اندر ڈال دے، ہمیں اس پر ان تین چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کمزوروں کے ساتھ نرمی سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اچھے انداز میں، اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اگر ہمارے ماتحت کوئی نوکر ہے تو ہمیں اس سے اچھا انداز سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔